رات کا سناٹا، سمندر کی لہریں اندھیرے میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک کشتی راستہ بھٹک چکی ہے۔ مسافر خوفزدہ ہے۔ اچانک ایک اجنبی جزیرہ نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک جزیرہ تھا یا قیامت کی سب سے بڑی نشانی وہیں قید تھی؟ وہ مخلوق جس کا نام سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، دجال۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے ان چند حیران کن واقعات میں سے ہے جو ہمیں مستقبل کی ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار ایک عظیم فتنہ سے خبردار کیا، وہ فتنہ جسے فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ایک جزیرے پر ایک ایسی مخلوق دیکھی جو خود کو دجال کہتی تھی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کی حقیقت دل دہلا دینے والی ہے۔ سمندر کا بے رحم سفر۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اچانک طوفان اٹھتا ہے، لہریں بلند ہو جاتی ہیں، کشتی بے قابو ہو جاتی ہے، دن رات میں بدل جاتا ہے، راستہ گم ہو جاتا ہے۔ کئی دنوں تک وہ سمندر میں بھٹکتے رہتے ہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی امید نہیں۔ پھر دور کہیں ایک جزیرہ نظر آتا ہے۔ وہاں پہنچ کر سب لوگ اترتے ہیں، دل میں خوف اور آنکھوں میں سوال، یہ کون سی جگہ ہے؟ جزیرے کی خاموشی، ہر طرف عجیب سکون ہے، لیکن یہ سکون خوفناک ہے۔ اچانک ایک عجیب مخلوق نظر آتی ہے، پورے جسم پر بال ہی بال، چہرہ پہچاننا مشکل۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ مخلوق بولتی ہے، میں جساسہ ہوں۔ وہ کہتی ہے، آگے ایک شخص ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، ایک پرانی عمارت جیسے کوئی قید خانہ ہو، دروازہ کھولتے ہیں اور جو وہ دیکھتے ہیں وہ زندگی بھر نہیں بھولتے۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان، ایک آدمی، بہت بڑا جسم، ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، آنکھوں میں عجیب چمک، چہرے پر خوفناک سنجیدگی۔ وہ بولتا ہے، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہاں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا لوگ ان کی بات مان رہے ہیں؟ جواب آتا ہے، کچھ مان رہے ہیں، کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر آہستہ سے کہتا ہے، میں دجال ہوں۔ یہ سن کر دل جیسے رک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے جلد اجازت دی جائے گی، میں زمین پر نکلوں گا، ہر شہر میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کی آواز میں یقین ہے، جیسے وہ دن قریب ہو۔ وہ کہتا ہے، میں لوگوں کو آزماؤں گا، ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی خاموشی سے سنتے ہیں، دل میں خوف اور ذہن میں سوال۔ پھر وہ جزیرے سے نکلتے ہیں، کسی طرح واپس آتے ہیں، اور جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، آج میں تمہیں ایک ایسی بات سناؤں گا جو تمیم داری نے بیان کی ہے، اور یہ وہی ہے جو میں تمہیں پہلے بتاتا رہا ہوں۔ پھر وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہر شخص خاموش ہے، دلوں میں خوف اتر چکا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ دجال موجود ہے، وہ قید ہے، اور ایک دن وہ نکلے گا۔ یہ لمحہ ایمان کو ہلا دینے والا ہے۔ آج کے دور میں جب جھوٹ، فریب اور آزمائشیں عام ہیں، ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک یاد دہانی کہ قیامت قریب ہے اور ہمیں تیار ہونا ہے۔